بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، لیکن صرف چچا نہیں بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار، محافظ اور اسلام کے عظیم سپاہی بھی تھے۔ آپ کو سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار کا لقب دیا گیا۔ آپ کی بہادری، اخلاص اور قربانی کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ اسلام کی ابتدائی جنگوں میں سے ایک بہت بڑی اور مشہور جنگ غزوہ احد ہے، جو مدینہ کے قریب احد پہاڑ کے دامن میں ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمان ایک وقت پر فتح کے قریب تھے، مگر بعد میں کچھ غلطیوں کی وجہ سے صورتحال بدل گئی اور مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت حمزہ کی شہادت نہایت اندوہناک اور دل دہلا دینے والی تھی۔ دشمنوں نے ان کے جسم کو بری طرح زخمی کیا، ان کے اعضاء کو کاٹا گیا، یہاں تک کہ ہندہ جو اس وقت ابو سفیان کی بیوی تھی اور اسلام کی سخت دشمن تھی، اس نے حضرت حمزہ کا جگر چبانے کی کوشش کی۔ اس ظالمانہ حرکت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ دکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میدان احد میں تشریف لائے اور حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ کی آواز بھر آئی، آپ اتنے غمزدہ ہوئے جیسے کبھی پہلے نہیں دیکھے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حمزہ کا جنازہ 70 بار کیوں پڑھایا گیا؟ یہ بات عام جنازوں سے ہٹ کر تھی۔ کسی بھی شخصیت کا جنازہ ایک ہی بار پڑھایا جاتا ہے کیونکہ یہی سنت ہے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ الگ اور خاص طریقہ اپنایا جو ان کی عظمت، قربانی اور مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ جب شہداء احد کو دفن کرنے کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شہید کے ساتھ حضرت حمزہ کا جنازہ بھی دوبارہ پڑھاتے۔ مثلاً اگر ایک شہید کا جنازہ پڑھا گیا تو حضرت حمزہ کو ساتھ کھڑا کیا گیا اور ان کا بھی دوبارہ جنازہ پڑھایا گیا۔ پھر دوسرے شہید کے ساتھ بھی یہی کیا گیا، پھر تیسرے کے ساتھ بھی، حتیٰ کہ 70 شہداء کے جنازے پڑھے گئے اور ہر بار حضرت حمزہ کا جنازہ بھی ساتھ شامل رہا۔ اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا گیا۔ اب ہم یہ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب دل کو جھنجھوڑنے والا ہے۔ حضرت حمزہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نہ تھے بلکہ وہ آپ کے دل کے بہت قریب تھے۔ انہوں نے اسلام کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ میں ظلم ہوتے تھے تو حضرت حمزہ ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کفار کے خلاف آواز اٹھائی۔ جب ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیں تو حضرت حمزہ نے اس کے سر پر تیر کمان دے ماری اور کہا کہ میں بھی محمد کے دین پر ہوں۔ اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ غزوہ بدر میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شجاعت کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ انہوں نے دشمن کے کئی بڑے سورما زمین پر گرا دیے۔ ان کی تلوار ہمیشہ حق کے لیے اٹھی اور باطل کے خلاف چمکی۔ پھر احد کے میدان میں وہ دن آیا جب وہ اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کر گئے۔ حضرت حمزہ کی شہادت پر رسول اللہ کا غم اتنا گہرا تھا کہ ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا، جب کبھی میں مدینے کے راستے سے گزرتا ہوں اور مجھے احد کا راستہ دکھائی دیتا ہے تو حمزہ یاد آ جاتا ہے اور میری آنکھیں بھر آتی ہیں۔ 70 بار جنازہ پڑھوانے کا عمل دراصل ایک علامت تھا۔ یہ حضرت حمزہ کی عظمت کا اعلان تھا، یہ ان کی قربانی کی قدر کا اظہار تھا، یہ اس بات کا پیغام تھا کہ جو دین کے لیے سب کچھ قربان کر دے اس کے لیے نبی بھی بار بار دعا کریں گے، اس کے لیے آسمانوں سے رحمت نازل ہوگی۔
یہ عمل ہمیں بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے، ہم اپنے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں حضرت حمزہ جیسا اخلاص ہے؟ کیا ہم بھی اپنی خواہشات، نفس، دنیا کی محبت کو قربان کر سکتے ہیں؟ ہم نمازوں میں کتنے خلوص سے دعا کرتے ہیں؟ ہم کب آخری بار دین کی راہ میں واقعی قربانی دینے کو تیار ہوئے تھے؟ حضرت حمزہ کا جنازہ 70 بار پڑھایا جانا کوئی عام واقعہ نہیں، یہ ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے۔ یہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ اللہ کے دین میں مقام قربانی سے ملتا ہے، خلوص سے ملتا ہے، جان دینے کے جذبے سے ملتا ہے۔ اور جب انسان واقعی اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر زمین پر بھی اس کی عظمت کا اعلان ہوتا ہے اور آسمان پر بھی اس کی مقبولیت لکھی جاتی ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔